قبر کے اندر رکھا بھی، یعنی اس کے لیے قبر بنائی. تو یہ زمین دیکھیو ساتھیو، ہمارے زندوں کے لیے بھی کافی اور ہمارے مردوں کے لیے بھی کافی ہے. زندے بھی اسی میں رہ رہے ہیں، اسی دنیا زمین پر رہ رہے ہیں، اور مردے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، پھر بھی اسی زمین پر رہنا ہے. اگر ہماری وفات ہو جائے پھر بھی اسی زمین کا ہمیں حصہ بن جانا ہے، اور یہیں سے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو پہلی بات جس پر ہمیں ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان عالم برزخ میں ایمان کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ قبر کی ایک حقیقت ہے، اور قبر ہر انسان کی پہلی منزل ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں کیے جانے اعمال کے بدلے بھی دے گا. نیک ہے اسے نعمتوں سے نوازے گا، اور برا ہے تو اسے عذاب میں رکھے گا. البتہ یہ اصل نعمت اور اصل عذاب کا پیش خیمہ ہے. یہ اصلی نعمت اور اصلی عذاب نہیں ہے، بلکہ اصلی نعمت اور اصلی عذاب جو ہے کیا آگے آنے والی ہے. البتہ قبر کے سلسلے میں ساتھیوں، میں یہاں پر قبر کے عذاب وغیرہ سے متعلق نہیں، بلکہ قبر کے سلسلے میں چند باتیں جس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، اس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا. پہلی بات دیکھیے، پہلی بات جس پر ہمیں توجہ دینا، ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ قبر جو ہے یا تو ہمارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ جنت کی ایک کیاری بنائے. القبر اما حفرۃ من حفر النار اور روضۃ من ریاض الجنہ، جیسا کہ سنن ترمذی کی ایک روایت کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یہ قبر جو ہے یا تو ایک انسان کے لیے بہت ہی روشن ہوگی اور بہت ہی کشادہ ہوگی، اتنی کشادہ ہوگی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، یا اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی ایک ہڈی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں ہر چیز کو محفوظ رکھے، ایک ہڈی دوسری ہڈی میں، ایک پسلی دوسری پسلی میں اس طریقے سے گھس جائے گی. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں اگر دلیلیں نقل کرتا چلوں تو بہت وقت چلا جائے گا، البتہ صرف ایک دلیل کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک کالی عورت جھاڑو دیا کرتی تھی. اچانک اس کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتلایا نہیں کہ یہ تو ایک کالی کلوٹی سی عورت ہے، عام عورت ہے، خادمہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا بتلائیں. لیکن لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دو دن اسے نہیں پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر وہ کہاں گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ گئے اور کہا مجھے قبر دکھاؤ. آپ نے اس کی قبر پر جا کر کے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ قبریں ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوئی تھیں. ان هذه القبور كانت مملوءة ظلمة، یہ قبریں ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوئی تھیں. اللہ تبارک و تعالی نے میرے یہاں دعا کرنے کی وجہ سے انہیں بالکل روشن کر دیا ہے. اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ قبر کے اندر تاریکی بھی ہوتی ہے، اور مسلمانوں اور مومنوں کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کے اندر روشنی، قبرستان کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے. اس سلسلے میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ عالم برزخ سے متعلق ہمیں اور آپ کو جن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے میں اس کی تفصیل آپ سامنے نہیں رکھ سکوں گا. دیکھیے، دوسری چیز جس سے متعلق ہمیں آپ پر ایمان رکھنا ہے کہ کوئی بھی انسان ہے، نیک ہے یا برا ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بالغ ہے یا نابالغ ہے، سنیں گے آپ لوگ، نیک ہے یا برا ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، بالغ ہے یا نابالغ ہے، ہر ایک کو قبر کے اندر ایک ایسے مرحلے سے پیش آنا ہے جس سے چھٹکارا نہیں. وہ کیا ہے؟ قبر کا اسے دبوچنا ہے، قبر کا اسے دبوچ لینا ہے. یعنی کوئی بھی شخص قبر میں جب بھی رکھا جائے گا قبر اسے دبوچ لیتی ہے. البتہ مومن اور کافر میں فرق ہے کہ کافر کو قبر دبوچے ہی رہتی ہے، اس سے ہٹتی نہیں ہے. البتہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ چند لمحے کے لیے، لحظات کے لیے قبر اسے دبوچتی ہے اور پھر اپنی ایسی حالت پہ اوپر آ جایا کرتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟
مسند احمد کے اندر اور معجم طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سعد ابن معاذ کے جنازے میں گئے. سعد ابن معاذ یہ بڑے مشہور انصاری صحابی اور انصاروں میں سے ایک بہت بڑی جماعت کے سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں قبر کے اندر رکھا اور قبر کی مٹی برابر کی گئی تو اچانک آپ نے کہا سبحان اللہ. صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ. پھر آپ نے کہا اللہ اکبر. صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر اور کئی بار ایسے کرتے رہے. اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما سبحت و کبرت. آپ نے آخر خلاف عادت آج تسبیح کیوں پڑھی اور آپ نے آج اللہ اکبر کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تضايق القبر على هذا العبد الصالح. اس نیک بندے کے اوپر اس کی قبر بالکل تنگ ہو گئی تھی یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے اسے کشادہ کر دیا. یہ کون ہے ساتھیوں؟ سعد ابن معاذ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ گنے چنے شاید دنیا کے اندر چند لوگوں کو حاصل ہو. چنانچہ سنن نسائی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائکہ. یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں خوشی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا ہے کہ اب میرے پاس کون آ رہا ہے. اور ان کے استقبال میں آسمان کے 8 دروازے کھل گئے ہیں. دوسروں کے لیے فرشتوں کا دروازہ کھلانا پڑتا تھا لیکن حضرت سعد بن معاذ کے لیے آسمان کے 8 دروازے اپنے آپ کھل گئے ہیں. اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے حاضر ہوئے تھے. کتنا؟ 70,000 فرشتے. اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ بعض منافقین بھی ان کے جنازے کو کندھا دے رہے تھے تو ہنسنے لگے, کہے کہ دیکھو یہ دیکھنے میں کتنا موٹا لگتا تھا لیکن کتنا ہلکا ہے یہ. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہلکے کیوں, ان کا جنازہ ہلکا کیوں تھا. اس لیے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی انہیں کندھے دے رہے تھے. ذرا بھلا بتائیے جب ان کے اوپر قبر اتنا اونچا مقام تھا قبر تنگ ہو گئی ہے تو دوسرے کے اوپر قبر تنگ کیوں نہیں ہوگی؟ بلکہ آپ نے صاف بیان فرما دیا کہ لو نجا احد من ضمۃ القبر للجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمۃ ثم روخ عنه. اگر کوئی شخص قبر کے دبوچنے سے کسی کو نجات ملتی تو وہ سعد ابن معاذ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی قبر کے دبوچنے سے نجات نہیں دی لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد فوراً ہی وہ کشادہ. لیکن اسی طریقے سے اسی لیے ہم نے آپ سے کہا کہ اس قبر سے ہر انسان کو حتیٰ کہ اگر چھوٹا بچہ بھی ہے تو اسے بھی قبر کے دبوچنے سے نجات نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ طبرانی کبیر وغیرہ کے حوالے سے الصحیحہ کے اندر ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دفن کیا اور جب بچے کے دفن سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا لو افلت احد من ضمۃ القبر لافلت هذا الصبی. اگر کسی کو قبر کے دبوچنے سے نجات ملتی تو اس بچے کو ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہر ایک کو نجات اس سے ملنے والی ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے قبر دبوچتی ہے؟ علماء نے اس کی مختلف توجیحات کی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ کوئی بھی انسان ہے چاہے جتنا ہی نیک ہو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے صفات سے حقوق سے متعلق کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور ہوتی ہے تو یہ قبر اسے دبوچتی ہے تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے اور پاک صاف وہ انسان ہو جائے. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ قبر اصل انسان کی ماں کی طرح سے ہے. جب بچہ بہت دنوں کے بعد غائب رہتا ہے اور اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو ماں اسے چمٹا لیتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے ساتھیوں کی اس کی کیا وجہ ہے. ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ ہر انسان خواہ نیک ہے یا برا ہے اسے قبر کے دبوچنے سے اسے نجات نہیں ہے. البتہ بعض علماء نے کچھ لوگوں کو اس سے بری کیا ہے. مثال کے طور پر الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام, انبیاء
علیہم السلام. اس سلسلے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے, البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو جو مقام ہے, انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے, اس مرتبے کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ ان کے اوپر قبر کا دبوچنا نہیں ہے. بعض لوگوں نے ایک موضوع حدیث کی بنیاد پر اس لیے بتا دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں مولانا نے تو کہا ہے کہ ہاں قبر سب کو دبوچتی ہے, لیکن ایک آدمی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس کو قبر نہیں دبوچتی. حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک حدیث ہے کہ جو شخص اپنے مرض الموت کے موقع پر قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر نہ اسے فتنے میں رکھتا ہے نہ ہی اسے قبر دبوچتی ہے, اور فرشتے اس کو اٹھا کر پرصراط پار کروا دیں گے. لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع اور من گڑھت ہے, اللہ کا فرمان نہیں ہے. اسی طریقے سے امام سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں بھی ہے کہ قبر ان کو دبوچتی نہیں ہے, لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ نیک اور صالح, چھوٹا اور بڑا, جو کوئی آدمی ہے, ہر ایک کو قبر کے دبوچنے سے سابقہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اس مرحلے کو آسان کرے, ہر مسلمان پر اس مرحلے کو آسان کرے. تیسری چیز قبر کے بارے میں جو ہمیں ایمان لانا چاہیے وہ یہ ہے کہ قبر کا فتنہ ہے. دبوچنے کے بعد جو مرحلہ آئے گا قبر کے فتنے کا ہے. قبر کا فتنہ کیا ہے ساتھیو؟ دیکھیے, بعض لوگ قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب میں فرق نہیں کرتے ہیں, حالانکہ دونوں دو چیزیں ہیں, اور حدیث شریف کے اندر دونوں کو دو بیان کیا, بلکہ اعوذ باللہ من فتنۃ القبر وعذاب القبر. بعض روایات میں دونوں الفاظ ہیں کہ ہم قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا قبر کا فتنہ اور ہے اور قبر کا عذاب اور ہے. لیکن قبر کا فتنہ ہے کیا؟ اصل میں فتنے کے معنی ہوتا کیا ہے؟ فتنے کے معنی ہے آزمائش کے. فتنے کے معنی آزمائش کے اور مصیبت میں پڑ جانے کے ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے, ظاہر بات اس کے لیے بالکل اجنبی جگہ ہوا کرتی ہے, اور ڈراؤنی شکل کے اندر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. صحیح حدیث میں ہے کہ فَيَنْتَهِرَانِهِ, اسے جھڑکتے ہیں, اسے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں. تو ایسے وقت میں بہت سے انسان گھبرا جاتے ہیں. یہی ہے اصل قبر کا فتنہ, یہی ہے اصل قبر کا فتنہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے. اس قبر کے فتنے کے بعد قبر کا عذاب شروع ہوتا ہے. قبر کے فتنے کے بعد قبر کا عذاب شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے, بلکہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ہمارے پاس تشریف لے آئی, ہمارے پاس آئی, نعوذ باللہ, تشریف کیا لائے گی یہودی ہے کہ نہیں, ایک یہودی عورت ہمارے پاس آئی اور کہا کہ تم لوگ قبر کے اندر فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے. ہم نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, فتنے میں یہودی مبتلا ہوں گے, مسلمان مبتلا نہیں ہوں گے. لیکن حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ تھوڑے ہی دن رکے تو میں کیا سنتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں, اور آپ نے فرمایا یا عائشہ هل شعرت انه اوحی الی انکم تفتنون فی القبور. اے عائشہ, ہمارے پاس یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبر کے فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے, اور یہ ایسا فتنہ ہے جس کے اندر ہر شخص مبتلا ہوگا, خواہ مومن ہے یا کافر ہے, نیک ہے یا بد ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا امام مالک کے اندر ایک حدیث نقل کرتے, ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کی جنازے کی نماز پڑھی اور آپ نے کیا فرمایا, اللہم قہی عذاب القبر و فتنۃ القبر. اے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا اور قبر کے فتنے سے محفوظ رکھ. اس لیے ساتھیو ایک دعا ہے جسے ہر انسان کو چاہیے کہ جنازے کے اوپر ایک بار ضرور پڑھ لیا کرے. وہ دعا کیا ہے؟ سنن ابو داؤد میں واصلہ ابن اسقا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھائی, اور میں نے سنا کہ آپ پڑھ رہے تھے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہی فتنۃ القبر وعذاب القبر. اے اللہ تبارک و تعالی, فلاں ابن فلان اب آپ کے ذمے ہے, آپ کو پیارا ہو چکا ہے, اے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھ اور قبر کے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ. انت اہل الوفاء والحق اللہم اغفر لہ ورحمہ انک انت الغفور الرحیم. البتہ
ایک بات اور بتا دوں کہ بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کچھ ایسے نیک لوگ ہیں جو قبر